السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ معلوم ہے کہ اب تک ہم نے جغرافیہ کوشچن بینک کے بہت سارے سوالات حل کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس میں ایک جملے کے 5 سوالات پوچھے جاتے ہیں، 5 نمبر 4 نمبر کے۔ اسی طرح اور کئی طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے سوالات کی ایک قسم تفصیلی ہے یہاں پر، جس میں فرق پوچھا جاتا ہے یا مختصر نوٹ پوچھا جاتا ہے 2 نمبر کا 2۔ تو میں نے یہاں فرق کے لیے کچھ سوالات منتخب کیے ہیں، جو کہ کوشچن بینک میں تھا اور آپ کی مشقی کتاب میں بھی، مشقی سوال کے طور پر کتاب میں بھی دیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ اس کے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دریائے گنگا کی وادی اور دریا امیزن کی وادی، اس کے متعلق فرق ہے، 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ بہت سارے پوائنٹس آپ خود سے تیار کر سکتے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ نے سوال کو سمجھا ہو۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے، اس کو اس طرح کے سوالات کو آپ ایسے کالم بنا کر کے لکھیں: دریائے گنگا کی وادی، دریا امیزن کی وادی، 2 کالم بنا کر کے، اور سب کے 3 4 پوائنٹ، کم سے کم 3 پوائنٹ ضرور لکھیں آپ۔ پہلا پوائنٹ ہے دریائے گنگا ہمالیہ کے گنگوتری مقام سے جاری ہوتا ہے، یعنی دریا کا منبع دیا ہوا ہے پہلے پوائنٹ میں، تو امیزن کا منبع بھی دیا ہے، دریا امیزن اینڈیز پہاڑ سے جاری ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، یہ دریاؤں کا معاون دریا دیا ہوا ہے، جمنا، چمبل، بیٹوا، کین دریائے گنگا کے معاون دریا ہیں۔ اسی طرح نیگرو، جاپورا، جھنگوا امیزن کے معاون دریا ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں لمبائی دی گئی ہے، گنگا کی لمبائی 2525 کلومیٹر ہے، جبکہ دریا امیزن کی لمبائی 6400 کلومیٹر ہے۔ یاد رکھیے، دریا امیزن کافی لمبا دریا ہے، دنیا کے لمبے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے، گنگا کے پانی کا بہاؤ 16,000 مکم میٹر فی سیکنڈ ہے، لیکن دریا امیزن تقریباً 2 لاکھ مکم میٹر فی سیکنڈ سب سے زیادہ تیز بہاؤ والا دریا ہے، دریا امیزن۔ اس طرح یہ 4 پوائنٹ ہے، لیکن وادی کے متعلق بھی سوال کیا گیا ہے۔ سوال تو وادی کے متعلق ہے، تو 1 پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ دریائے گنگا کی وادی میدانی علاقہ ہے، زرخیز میدانی علاقہ ہے، جس میں مختلف قسم کی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ امیزن کی وادی زرخیز میدانی علاقہ تو نہیں، لیکن گھنا جنگلاتی علاقہ ہے، یہاں پر کھیتیاں نہیں کی جاتی یا بہت کم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایسے پوائنٹس آپ وادی کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، بھارت کا معیاری وقت اور برازیل کا معیاری وقت، اس کے 3 پوائنٹ ہم نے لکھے ہیں۔ بھارت کا معیاری وقت GMT یعنی گرینوچ مین ٹائم سے 5 گھنٹہ 30 منٹ آگے ہے۔ یاد رکھیے، جو GMT سے رائٹ ہینڈ کی طرف ہم جائیں گے، فرض کیجئے کہ یہ ہمارا GMT ہے گرینوچ لائن GMT، یہاں سے رائٹ طرف جب ہم جائیں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف، یہاں ٹائم ہمارا پلس ہوگا، یعنی بڑھے گا، اور الٹے ہاتھ کی طرف ٹائم ہمارا مائنس ہوگا۔ تو بھارت جو ہے GMT سے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، دائیں طرف، برازیل بائیں طرف ہے، اس لیے بھارت کا وقت آگے ہے۔ بھارت کا معیاری وقت GMT گرینوچ مین ٹائم سے 5 گھنٹہ 30 منٹ یعنی 5.5 گھنٹہ آگے ہے۔ برازیل کا معیاری وقت 2 سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، بھارت میں ایک معیاری وقت ہے۔ بھارت کا جو معیاری وقت ہے، اسٹینڈرڈ ٹائم ایک ہی ہے، 82.5 درجہ، جو الہ آباد شہر کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن برازیل میں ایسے 4 معیاری وقت کے خطے ہیں۔ تیسرا ہے، بھارت کے معیاری وقت کو IST یعنی انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کہتے ہیں،
اور برازیل کے معیاری وقت کو BRT یعنی برازیلین ٹائم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے 3 پوائنٹ ہم نے لکھے۔ اگلا سوال دیکھیے، بھارت میں شہرکاری اور برازیل میں شہرکاری، یا بھارت میں شہریانہ اور برازیل میں شہریانہ، شہرکاری کہیے، کبھی کبھی شہریانہ کے نام سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو بھارت میں شہرکاری، برازیل میں شہرکاری، پہلا پوائنٹ ہے بھارت میں شہرکاری کا تناسب 31.6% ہے، یہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہے۔ اسی طرح برازیل میں شہری آبادی کا تناسب 84.6% ہے، یہ 2010 برازیل کی مردم شماری کے مطابق ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے بھارت کے جنوبی ریاستوں میں شہری آبادی زیادہ ہے۔ بھارت کی جنوب میں جیسے سمائیں گے، مہاراشٹر ہے، تمل ناڈو ہے، کیرلا، اس طرح سے جنوبی ریاستوں میں شہری آبادی کا تناسب زیادہ ہے، اور برازیل میں جنوب مشرقی حصے میں، جس میں ریو ڈی جنیرو، ساؤ پالو وغیرہ یہ ریاستیں ہیں، یہاں پر شہری آبادی کا تناسب برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں زیادہ ہے، ساحلی علاقوں میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے بھارت کے شمالی ریاستوں میں شہری آبادی کم ہے۔ شہری آبادی بھارت کی شمالی ریاستوں میں آپ دیکھ لیجئے، اتر پردیش یا اسی طرح ہماچل پردیش، پھر پہاڑی ریاستوں میں آپ چلے جائیے، بہار اور بنگال جیسے میدانی علاقوں یا شمال کے پہاڑی علاقوں میں، یہاں آبادی میں شہری آبادی کا تناسب کم ہے۔ برازیل کے شمال اور مغربی حصوں میں، شمالی ریاستوں میں اور مغربی حصوں میں، یعنی جہاں پر امیزن کی وادی ہے، یہاں شہری آبادی کا تناسب بہت کم ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، برازیل میں مواصلات اور بھارت میں مواصلات، برازیل کے مواصلات اور بھارت کے مواصلات آپ کو معلوم ہے کہ مواصلات میں ہم کسی پیغام کو، کسی خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ تو برازیل کی مواصلات، بھارت کی مواصلات میں کیا فرق ہے؟ پہلا پوائنٹ دیکھیے، برازیل کی مواصلات، برازیل میں مواصلات زیادہ ترقی یافتہ اور فعال ہیں، اور بھارت میں مواصلات کم ترقی یافتہ اور کم فعال، یعنی برازیل کے مقابلے کم فعال ہے۔ دوسرا ہے برازیل میں 45% سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ بھارت میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، چونکہ بھارت کی آبادی زیادہ ہے، پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت میں جو انٹرنیٹ استعمال کرنے آبادی کا انٹرنیٹ استعمال کرنے والی فیصد ہے آبادی کا، وہ 30% ہے، 30% آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کیا جاتا ہے بھارت میں۔ تیسرا دیکھیے، برازیل میں 5G کی شروعات ہو چکی ہے، جبکہ بھارت میں ابھی یہ سروس زیر غور ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، بھارت کا محل وقوع اور برازیل کا محل وقوع۔ محل وقوع یعنی کوئی چیز کہاں پر واقع ہے، اس کا محل وقوع کہلاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، بھارت مکمل طور پر شمالی نصف کرہ میں ہے، برازیل شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں، یعنی زیادہ تر حصہ جنوبی، تھوڑا سا حصہ شمالی نصف کرہ میں ہے۔ خط استوا کے اوپر جو حصہ ہے وہ شمالی نصف کرہ کا ہے۔ برازیل کا زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرہ میں، تھوڑا شمالی میں۔ دوسرا ہے بھارت براعظم ایشیا کے جنوب میں ہے۔ براعظم ایشیا، اگر ہم نقشہ دیکھیں دنیا کا، تو ایشیا کے جنوبی حصے میں براعظم ایشیا کے جنوب میں بھارت ہے، لیکن برازیل جو ہے براعظم جنوبی امریکہ کے شمالی حصے میں ہے۔ تیسرا دیکھیے، طول البلد کے اعتبار سے بھارت مشرقی نصف کرہ میں ہے، اور عرض طول البلد کے اعتبار سے برازیل مشرقی نصف کرہ میں ہے۔ دنیا کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، عرض البلد اور طول البلد کے اعتبار سے۔ یاد رکھیے، ہم نے بھارت کو کہا کہ یہ شمالی نصف کرہ میں ہے، یہ 0 ڈگری کا عرض البلد خطی استوا ہے۔ اس کے شمال کا جو حصہ ہے یہ نارتھ ہیمیسفیئر یعنی شمالی نصف کرہ، اور جنوب کا جنوبی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ یہ بھارت کی پوزیشن یہاں پر ہے، اس لیے بھارت شمالی نصف کرہ میں ہے، اور برازیل کا زیادہ تر حصہ جنوبی میں ہے۔ لیکن اسی کو ہم طول البلد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، یہ 0 ڈگری کا جو ہے ہمارا طول البلد پرائم میریڈین ہے، اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ مشرقی نصف کرہ ہے اور یہ مغربی نصف کرہ ہے۔ تو بھارت جو ہے مشرقی نصف کرہ میں یہاں پر ہے، اور برازیل مکمل طور پر مغربی نصف کرہ میں ہے طول البلد کے اعتبار سے۔ تو یہ کچھ فرق تھے عزیز طلبہ اور طالبات
امید ہے اس طرح کے اور مزید کئی سوالات کی آپ مشق کر کے انشاءاللہ امتحان کی مکمل تیاری کریں گے. آپ مصروف ہوں گے امتحان کی تیاری میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.